سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم بھائیو اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان باتوں کا حکم فرمایا ہے جن باتوں کے اندر بندوں کا سراسر نفع ہے، ان کی خیر ہے، ان کی بھلائی ہے، اور ان باتوں سے اللہ نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے جس کے اندر بندوں کا سراسر نقصان ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اس لیے وہ شخص اپنی ذات پر بڑا ظلم کرنے والا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کرنے والا ہے جو اللہ کا حکم توڑتا ہے یا اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو کرتا ہے۔ قرآن میں ایسے شخص کو ظالم کہا گیا جو اللہ کی حدود کو پار کرے، اللہ کی حدود کو توڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام اپنے بندوں کو دیے ہیں ان احکامات میں سے اللہ کا ایک حکم نکاح کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، 2 سے 3 سے 4 سے۔ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو تو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے حلال عورتوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ تم عفت کے طلبگار، صرف شہوت رانی تمہارا مقصد نہ ہو، صرف شہوت کا پورا کرنا تمہارا مقصد نہ، بلکہ تمہارا مقصد ہو اپنے آپ کو عفیف رکھنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، شرم و گاہ کی بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، او جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے باعۃ کی، جس کی تشریح علماء فرماتے ہیں کہ وہ بیوی کا مہر دینے پر قادر ہو، اس کو نان و نفقہ اور سکنا دینے پر قادر ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلیتزوج، اس سے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نگاہ کو قصد کرنے والا ہے، وأحسن الفرج، اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإنه له وجاء، کہ روزہ رکھنے سے اس کی شہوت پھوٹے گی۔ تو اللہ کے نبی بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح کرو جوانوں کی جماعت، بشرطے کہ مہر ادا کر سکتا ہو اور سکنا دے سکتا ہو، اپنی بیوی کو 4 دیواری دے سکتا ہو اور اس کو 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہو، سال میں کم سے کم اس کا 2 جوڑا کپڑا بنا سکتا ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی اس کی ترغیب دی، اور فقر کے ڈر سے نکاح نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، کہ تم میں جو غیر شادی شدہ ہیں تم ان کا نکاح کراؤ، ان کا نکاح کراؤ، اور اگر تمہیں خوف ہے فقر و فاقے کا تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو غنا عطا کرے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو نکاح کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ثلاثۃ حق اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ نے اپنے ذمے لازم کیا ہے ان کی مدد کرنا۔ المکاتب الذی یرید العفاف، وہ المکاتب الذی یرید العداء، وہ مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے ذمے قرض ہے اور وہ ادا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ اس کی مدد کرے۔ جس قرضدار کا ارادہ قرض کے ادا کرنے کا ہو اللہ اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور وہ نکاح کرنے والا جو عفت و پاک دامنی کا ارادہ کرے۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کا مجاہد
ان تینوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا. اس لیے نکاح کو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني. جو شخص اس کی طاقت اور حیثیت رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہے پھر وہ نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما يمنعك من النکاح الا عجز او فجور، کہ تجھے نکاح سے دو ہی چیز روک سکتی ہے، یا تو تو عاجز ہے، کوئی مجبوری ہے تجھے، یا تو پھر تیرا گناہ کا ارادہ ہے. اس لیے علماء نے نکاح کو سب سے لمبی عبادت قرار دیا. بہت ساری عبادات ہم کرتے ہیں، نماز چند منٹوں میں پوری ہو جاتی ہے، روزہ چند گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، حج چند دنوں میں پورا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ تھوڑے دنوں میں ادا ہو جاتی ہے. لیکن وہ نکاح جو سنت سمجھ کر اللہ کے حکموں کے مطابق کیا جائے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ گزارا جائے تو اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے وہ نکاح سب سے لمبی عبادت بن جائے. نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوها في المساجد. تم نکاح کا اعلان کرو. اس کی بہترین شکل علماء نے یہ تجویز کی ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو. اللہ کے نبی آگے خود فرما رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح ہو، کسی نماز کے بعد ہو، کیونکہ نماز میں مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے. اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نکاح ہونے سے تو مکان کی برکت حاصل ہو جائے گی. زمان کی برکت اگر حاصل کرنا ہے تو نکاح کو جمعہ کے دن کیا جائے اور عصر کے بعد کیا جائے، کیونکہ عصر کے بعد کا وقت، فجر کے بعد کا وقت اللہ کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ، اور جمعہ کا دن یہ سید الایام ہے تو نور علی نور ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، جس کا دو مطلب علماء نے بیان کیا ہے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ نکاح کے اندر گواہ بناؤ، چھپ کر نکاح نہ کرو. دوسرا ہے کہ لوگوں کو بھی اس کے اندر حاضر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں فلاں کا فلاں سے نکاح ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے معیار کیا بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. 4 بنیادوں سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، اس کی دین کی وجہ سے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دین والی سے کامیابی حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. اس کا ایک مفہوم علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر انسان دینداری پر دوسری کسی بھی چیز کو ترجیح دے گا تو وہ خیر سے محروم ہو جائے. صرف محروم من الخیر کے الفاظ علماء نے لکھے ہیں. جو دینداری پر دیگر چیزوں کو ترجیح دے گا، مال کو، جمال کو اور عزت و شرافت کو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تریبت یدا، ایسی صورت میں تو اپنے ہاتھ کو مٹی میں ملا لے گا، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو خیر سے محروم کر لے گا. اس لیے دینداری، کم سے کم دینداری کا درجہ یہ ہے کہ جو لڑکی کو پیغام دیا جا رہا ہے، لڑکے کو پیغام دیا جائے، کم سے کم درجہ یہ دیکھا جائے کہ فرائض اس کی زندگی میں ہے. جو اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا وہ بھلا بندوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اللہ کا سب سے زیادہ حق ہے بندوں پر، اللہ کا سب سے زیادہ انعام ہے بندوں پر. جو اللہ کے حق میں ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے وہ بھلا بتاؤ بندوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو بنیاد بناؤ اور نکاح کو سادگی پر لایا جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم بوجھ ہو، سب سے زیادہ کم خرچہ ہو. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر دیتے ہیں، نکاح میں سے برکت نکل جاتی ہے، پھر پریشان رہتے ہیں کہ سسرال والے بیٹی کو یوں کر رہے ہیں، سسرال والوں کو شکایت رہتی ہے کہ بہو یوں کر رہی ہے. آپ نے برکت کے اسباب کو کیوں اپنے ہاتھ سے ضائع کیا؟ اللہ کے نبی نے برکت کا سبب یہ بتلایا ہے کہ نکاح کے اندر کم سے کم خرچ، کم سے کم بار ہو، کم سے کم بوجھ ہو، تو پھر دیکھو وہ نکاح کیسا برکت والا بنے. اس لیے نکاح کو سادگی پر لانا ہے. نکاح بہت سادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سادے نکاح امت کے سامنے پیش کیے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. نکاح کے بعد جو ضروری چیز ہے، نکاح میں جو ضروری خرچ ہے وہ مہر کا خرچہ ہے. کم سے کم مہر احناف کے نزدیک 10 درہم ہے، جس کی مقدار موجودہ دور کے اعتبار سے 31 گرام چاندی بنتی. 31 گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی، اگر 70 روپے میں ہے 1 گرام چاندی، 700 روپیہ تولہ ہے، تو 31 گرام کا جو بھی بنے گا
2170 रुपये के आसपास बनेगा, ये कम से कम है। और अफजल महर महर फातिमी है जो 500 दिरहम होता है, जिसकी मिकदार बनती है 1530 ग्राम चांदी। निकाह के अंदर ये खर्च पसंदीदा है, क्योंकि महर निकाह की अजमत को जाहिर करती है। महर ये बात को जाहिर करती है कि ये जिस औरत को मैं अपने निकाह में ला रहा हूँ, मेरे नज़दीक काबिल एहतराम है, वो काबिल अजमत है, वो नौज़ बिल्लाह कोई बाजारी औरत नहीं है। महर निकाह की अजमत को जाहिर करती है। महर निकाह के अंदर ज़रूरी खर्च, लोग महर के अंदर खर्च का कोई एहतमाम नहीं करते, दीगर चीज़ों में खूब खर्च करते हैं। कपड़ों पे खूब खर्च होगा, फजूल रस्मों पे खूब खर्च होगा, खानों पे खूब खर्च होगा। हालांकि असल खर्च तो ये है कि महर में किया जाए। अल्लाह ने हैसियत दी है, महर फातिमी बांधा जाए, लेकिन उसकी अदायगी की नीयत भी हो। वरना अगर महर अदा नहीं किए और ये हो कि माफ़ करा लेंगे, तो ऐसे माफ़ कराने से माफ़ नहीं होता। जब औरत अपने अंदर की चाहत से, अपने अंदर की तलब से माफ़ नहीं करेगी, वो माफ़ नहीं होता है, वो कर्ज बाकी रहता है। और निकाह के अंदर दूसरी चीज़ जो मसनून है वो वलीमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, औलिम वलौ बिशातिन, कि वलीमा करो अगर से एक बकरी का ही क्यों, थोड़ा वलीमा कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा वलीमा करो, बहुत सारे लोगों को बुलाओ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मा औलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा औलम अना ज़ैनबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा वलीमा अपनी अज़वाज में से किसी का नहीं किया जैसा वलीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब का किया। कैसा था हज़रत ज़ैनब का वलीमा? आगे खुद फरमाते, औलम बिशातिन, एक बकरी का वलीमा किया अल्लाह के नबी। एक बकरी का वलीमा, एक बकरी ज़बा की, गोश्त और रोटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वलीमे किए हैं अपनी अज़वाज के, उनमें ये सबसे बड़े दर्जे का वलीमा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया का वलीमा कैसे किया? ऐलान किया, जिसके पास हो जो लेकर आ जाए। लोग मुख्तलिफ चीज़ें लाकर डाल दिए दस्तरखान पे। अल्लाह के नबी ने कहा, आओ अपनी माँ का वलीमा खाना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का वलीमा अल्लाह के नबी ने किया है 2 मुद जौ से। एक मुद होता है तकरीबन 814 ग्राम। दौड़ ली कितना हुआ? 1.5 किलो, पौने 2 किलो का वलीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा का किया। वलीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान किया, और वलीमा ही सुन्नत है। बाकी जो दीगर खाने होते हैं माबाह के हाथ में आ सकते हैं, अजर सवाब का उस पर कोई वादा नहीं। अजर सवाब का जो वादा है वो वलीमे का खाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जिसको वलीमे की दावत दी जाए और वो उसे कबूल ना करे, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। उसने अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी की। इसलिए बिला किसी उज़्र के जाने से इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी ये भी फरमाया, शर्रु ताआम ताआमुल वलीमा युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुकरा, सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है जिसमें मालदारों को तो बुलाया जाए और गरीब और फकीरों को छोड़ दिया। ये सबसे बुरा खाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मालदारों को बुलाया जा रहा है और गरीबों को छोड़ दिया जा रहा है। नीज ये कि जिसकी दावत हो उसी को जाना चाहिए, कोई भी ना दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दखल बिगैरि दावतिन दखल सारिफन व खरज मुगीरन, जो बगैर दावत के किसी भी दावत के अंदर गया, वलीमे की हो या और किसी भी, वो चोर बनकर दाखिल हुआ और लुटेरा बन के निकला है। लोग इसका एहतमाम नहीं करते। हाँ चलो मंडा पे चले जाओ। इसी तरह जिसकी की दावत है उसको को ही जाना चाहिए। अबू शुएब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि अल्लाह के नबी आपके साथ 5 लोगों की दावत है। आप चलने लगे तो एक छठे शख्स भी साथ हो गए। अल्लाह के नबी उनके घर पहुंचे तो कहा, देखो भाई हम आ रहे थे, ये छठा भी हमारे साथ आ गया, अगर आप इजाज़त दें तो अपने साथ लाऊं, वरना इनको यहाँ से वापस कर दूँ। उनका अल्लाह के नबी लेकर आए। हालांकि अल्लाह के नबी के साथ आए, कुछ कह नहीं सकते थे वो, लेकिन नहीं, हमारे नबी ने हमें आदाब ज़िंदगी सिखाए हैं। ये नहीं कि एक आदमी की दावत है, मैं अकेला कैसे कहूँ, चल तू भी चल मेरे साथ, ये तो छोटे बच्चे को लेके चले। ठीक है, ले जा रहे हैं तो जो दाई है उससे इजाज़त लो, अगर वो खुशदिली से इजाज़त दे तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसे वापस कर दो। जितनी की दावत है उसमें कोई जाना। तो वलीमे का खाना सुन्नत है, लेकिन वलीमा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आसान करके पेश किया।
نکاح کے بعد جو چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ضعیف روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر چھوارے کو لٹایا اس طرح. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ چھوارے کے لٹانے میں اگر مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، شور شغب ہو رہا ہے، تو پھر چھوارا لٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ چھوارے کے لٹانے کا ثبوت وہ ضعیف احادیث سے ہے، اور مسجد کا ادب اور احترام کا حکم تو قرآن دے رہا ہے. تو اس لیے اگر چھوارا لٹانے میں مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، شور شغب ہو رہا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے لٹانے کی، اس کو تقسیم کر دیا جائے. اور نہ بھی تقسیم کیا جائے تو نکاح میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اس لیے اپنے نکاح کو سنت کے اوپر لانا ہے. اور پھر نکاح کے بعد جو زوجین کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق آتے ہیں ان کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے. مرد کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور جن کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا اور آپ کے کیا اخلاق تھے اپنے ازواج کے ساتھ. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کم عمر تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی آپ کی. میں کم عمر تھی، اللہ کے نبی نہیں ہوتے تھے تو میری سہیلیاں آ کر میرے ساتھ کھیلتی رہتی تھی. اللہ کے نبی تشریف لاتے تھے تو وہ سہیلیاں چلی جاتی تھی، دور ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی خود ان کو آواز دے کر بلاتے تھے کہ آؤ آؤ کھیلو. یہ نہیں گئے یہ کھانا نہیں بنا، ایسا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کہاں کھیلو کھیلو کوئی. یہ آپ کے اخلاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دوڑا لگائی کیونکہ آپ کم عمر تھی. کم عمری کے اندر تھوڑا کھیل کود کا شوق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی. حضرت عائشہ جیت گئی، اللہ کے نبی ہار گئے. دوسرے موقع پر پھر دوڑ لگائی، اللہ کے نبی جیت گئے اور کہا کہ یہ پیچھا سے تم جو جیتی تھی نا یہ اس کا بدلہ ہو گیا. اللہ کے نبی اس طرح اپنی ازواج کا خیال رکھتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں حبشی لوگ نیزہ بازی کر رہے تھے، نیزے چلانے کی مشق کر رہے تھے. میں کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، اللہ کے نبی میرے سامنے پردے بن کر کھڑے رہے. آپ کے کان اور مونڈوں کے درمیان سے میں ان کا کھیل دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میں ہی اکتا کر پیچھے ہٹی. اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ بس کرو. حضرت عائشہ فرمائی تم اندازہ کرو کہ ایک نوعمر لڑکی جس کے اندر کھیل کود کا جذبہ ہوتا ہے وہ کتنی دیر تک کھڑی ہو کر دیکھتی ہو. اللہ کے نبی کھڑے، یہ نہیں کہہ رہے بھائی مجھے کام ہو میں دوسرے کام جانے دیتی ہوں. یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تمہاری بیویوں کے ساتھ خیر کی. آپ نے بھی ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ عورتیں ٹیڑھی پتلی سے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تم انہیں توڑ دو گے. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ان کا توڑنا ان کا طلاق ہے. تم اگر چاہتے ہو تو ان کے ٹیڑھے پن سے ہی ان سے نباہ کرتے رہو، ان سے فائدہ اٹھاتے رہو. اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق کے معاملے میں عورت سے بڑھا رہے. اس دعا کی زندگی بہت اچھی طرح گزرے. عورت کی ذمہ داری ہے ادب کے معاملے میں وہ آگے بڑھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے جو عورت نماز کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے اور اپنے شوہر کو راضی کرے وہ جنت میں داخل ہو. جو عورت اپنی بیوی کو دنیا میں ستاتی ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اس کا مفہوم ہے کہ حور عین آسمان سے اس کی حوریں اس کو کہتی ہیں ارے تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو اس شخص کو ستا مت، تھوڑے دن کے لیے یہ تیرے پاس ہے، عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے. عورت کی ذمہ داری، شوہر کی خدمت، شوہر کی تابع داری، شوہر کے لیے ادب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اور اسلام کے اندر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں کیونکہ شوہر کا حق اتنا زیادہ ہے ان کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر. اس لیے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی کی ہے. ہمارا کام ہے ہم اپنے ہر کام کو دین اور شریعت کی روشنی میں، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمیں کسی اور سے اپنے کسی بھی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے
مدد لینے کی اور رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں کسی کو بھی اپنے کسی بھی عمل میں غیروں کو مقتدی نہیں بنانا۔ نکاح معاشرے سے بے حیائی کے ختم کرنے کا مؤثر ترین عمل ہے، اور اللہ کو بے حیائی سخت ناپسند ہے۔ اس لیے دیکھو اللہ نے قرآن میں بہت سارے احکام دیے، عورتوں کو مردوں کے ضمن میں کیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مردوں کو حکم ہے، عورتیں تابع ہو گئی۔ اتم الحج، حج کو پورا کرو، مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں تابع ہو گئی۔ آتوا الزکات، زکات دو، مردوں کو حکم ہے، عورتیں ضمن میں آ گئی۔ لیکن حیا کا جب حکم آیا اللہ نے دونوں کو الگ الگ کیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نبی جی ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے۔ اللہ کو بے حیائی بہت ناپسند ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اللہ نے اسی غیرت کی وجہ سے ہر بے حیائی کو حرام۔ تو نکاح کا غلط طریقے پر ہونا یہ بے حیائی کو بناتا ہے، نکاح کا صحیح طریقے پر ہونا یہ بے حیائی کو ختم کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نگاہوں کو محفوظ کرنے والا ہے، نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے۔ آج نکاح ہو رہی ہیں لیکن بے حیائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یا تو نکاح کم ہو رہے ہیں جو حساب سے ہونا چاہیے نہیں ہو رہے ہیں، یا اگر ہو بھی رہے ہیں تو رسومات کے اندر ایسا جکڑ دیا گیا ہے نکاح کو کہ نکاح جیسا آسان عمل وہ مشکل بنتا چلا ہے۔ یہ رسم، یہ کرو، یہ خرچہ، ادھر، اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ ہم کہاں سے ایسا نکاح کریں، ہم کہاں سے اتنا بڑا ولیمہ کریں، ہم کہاں سے ایسے کپڑے لائیں، ہم کہاں سے یہ جہیز کے لوگوں کے مطالبے پورے کریں۔ رسومات کے اندر نکاح کو جکڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے نکاح کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا۔ اگر نکاح کو سنتوں پر لایا جاتا، جیسے صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی کے زمانے میں نکاح کوئی مشکل نہیں تھا، بہت آسان تھا، لوگ بہت آسانی سے نکاح کر لیتے تھے، اس لیے ایسا حیا والا معاشرہ تھا، ایسی عفت و پاکدامنی والا معاشرہ تھا کہ قیامت تک لوگ ایسا معاشرہ نہیں تیار کرتے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی ختم ہو، اس کا بہترین ذریعہ نکاح ہے، لیکن وہی نکاح جو سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ کے جو حکموں کو اس کی رعایت کے ساتھ ادا نہ کیا جائے پھر اس حکم کا فائدہ حاصل ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہی نماز روکے گی جو واقعی نماز ہو، ورنہ جو نماز بگاڑ کر پڑھی جائے وہ اللہ سے قرب پیدا کرنے کی بجائے دوری پیدا کرے۔ اسی طرح نکاح کو اگر بگاڑا جائے گا، اس میں سے اللہ کے حکموں کو نکالا جائے گا، اللہ کو ناراض کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جائے گا، پھر یہ نکاح حیا نہیں بے حیائی کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے دوستو صرف اور صرف راہ نجات وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کو چھوڑ کر کسی اور راستوں پر مت چلو، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ تم اصل راستے سے بھٹک جاؤ گے، اپنی منزل کو کبھی نہیں پہنچ۔ سنت والا، شریعت والا، دین والا راستہ جس کام میں انسان چھوڑے گا اس کام کا فائدہ اسے کبھی نہیں حاصل۔ اس لیے دوستو اپنے نکاح کو اور اپنے دینی سارے امور کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لانا ہے، اپنی ذات سے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بننا ہے، اور ساری انسانیت کو اللہ کی اطاعت پر لانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر لانا ہے۔ دین اور سنت میں ہی امن ہے، عافیت ہے، عزت ہے، غلبہ ہے، کامیابی ہے۔ دین سے ہٹ کر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں، اور دین زندگیوں میں آئے گا دین کی محنت سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے سے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر اپنے بندوں کو اللہ کے دین کی محنت کی اہمیت سمجھا دی۔ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا ایک کلمہ، عنی دوسرا کلمہ، آیا تیسرا کلمہ، بلغوا امر کا صیغہ، یہ تکلیف ہے، اللہ کے نبی ذمہ داری دے رہے ہیں کہ تم پہنچاؤ، عنی یہ تشریف ہے، اللہ کے نبی کہ میری جانب سے یہ حکم تمہیں کون دے رہا ہے؟ جو اللہ کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا محسن ہے، یہ حکم اس کی طرف سے ہے، اور آیا تخفیف کے لیے ہے۔ یہ مت سوچو کہ پہلے پورا دین میں سیکھ لوں پھر لوگوں کو بتلاؤں، کہ نہیں، ایک بات معلوم ہے، لوگوں تک پہنچاؤ۔ دین پہ چلنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے،
دین کی محنت کرنا، دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے لیے دوستو اللہ کے راستے میں بھی نکالا جاتا ہے، تو اللہ کے راستے میں بھی نکلنے کی نیت کریں تاکہ اپنی زندگی میں بھی اللہ کا دین کامل طور پر آئے، لوگوں کی زندگی میں بھی آئے۔ اس کے لیے دوستو مقام پر بھی رہ کر محنت کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں بھی نکل کر محنت کرنا ہے۔ اس کے لیے بتائیں کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ 5 ماہ بیرون کے لیے بتائیں، 4 ماہ اندرون کے لیے بتائیں، بتائیں میں نیت کریں تو۔ بھائی مسجد کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے، اس کے چندے میں بھی آپ حضرات کا درخواست کر کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کیا نام؟ نوید بھائی، کون سی مسجد؟ ہمارے مسجد۔ اور بتائیں بھائی، عقیل احمد ابن عباس۔ اور بتائیں بھائی کون ہمت کر؟ اور بتائیں، ٹھیک ہے بھائی، سب نیت تو رکھیں کہ اللہ کے دین کو سارے عالم میں پھیلانا ہے اور اپنی ذات کے اندر بھی زندہ کرنا ہے، اپنے معاشرے میں بھی زندہ کرنا ہے۔ سب اس کی نیت کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ اپنے دین کی خدمات کے لیے ہمیں بھی قبول کرے۔ بڑی سعادت کی بات ہے جسے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محمد شعیب جمیل احمد انصاری صاحب، میں آپ سے مخاطب ثمرہ فردوس بنت محمد شاہین انصاری، محمد شاہین ابن محمد یوسف انصاری صاحب کی ولایت، محمد اسرائیل محمد الیاس اور نسیم احمد بدر الدجا، ان دونوں صاحبان کی شہادت 11,000 روپے مہر نسل کے عوض اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا وسلامة ديننا ودنيانا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس ہونے والے نکاح کو قبول فرما. اللہ ہر طرح سے عافیت و بھلائی عطا فرما. اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایک دوسرے کے حق کے ادا کرنے میں تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زوجین کو محبت و الفت عطا فرما. اللہ اس رشتے کو قائم و دائم رہنے کے فیصلے فرما. اللہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس ساتھ کو مقدر فرما. اللہ نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اللہ اس نکاح کو اس کے پورے خاندان کے اندر محبت اور الفت کے قائم ہونے کا اور اللہ امن اور صلح کے قائم ہونے کا ذریعہ فرما. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے شرور سے زوجین کی ان کے خاندان کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ اس نکاح کو ذریعہ فرما کر سارے عالم سے بے حیائی کے ختم ہونے کے فیصلے فرما. اللہ اس نکاح کو ذریعہ فرما کر سارے عالم میں سنتوں کے اہتمام سے نکاح کے منعقد ہونے کے فیصلے فرما. اے اللہ تو اپنے فضل سے اس نکاح سے راضی ہو جا. اے اللہ اس نکاح کو نیک اور صالح اور اولاد کے پیدا ہونے، دین کے خدمت گزار اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرما. اے اللہ تو اپنے فضل سے اس نکاح کے اندر وہ ساری خیر عطا فرما جو خیر تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے. اور ہر طرح کے شرور و فتن سے اے اللہ زوجین کی ان کے خاندان کی پوری امت کی حفاظت فرما. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا